بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان کے لیے عقیدے کی صحت اور عقیدے کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے. جو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اس عقیدے کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا، مسلمان کو زندگی گزارنا ضروری ہے. یوں تو مسلمانوں کے مختلف فرقے ہونے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خبر دی، لیکن آپ نے یہ بھی بتلایا صحیح فرقہ اور جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں کاربن ہوں اور میرے صحابہ کاربن ہیں. انہی عقائد میں ایک عقیدہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، یہ وہ جماعت ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. اللہ نے اس جماعت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یعنی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف عطا فرمایا. جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابہ کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث کے اندر ان کے فضائل، ان کے حقوق، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. صحابہ میں ایک تو وہ گروہ ہے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا گروہ انصار کا گروہ ہے. پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ سب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا اپنی سعادت سمجھا اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. مہاجرین جو مکے والے تھے، جنہوں نے مکے میں رہ کر ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اللہ کے دین کی خاطر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہوئے. ایک وقت وہ بھی آیا جن کو اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کی خاطر. مکے چھوڑ کر کے جب مدینہ طیبہ گئے ہیں یہ لوگ، وہاں کے لوگوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا، جن کو انصار کہا جاتا ہے، جو مدینہ کے لوگ تھے، کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنی قربان کر دیا اپنے ان آنے والے مہاجر بھائیوں کے خاطر. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مہاجرین و انصار، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کیے ہوئے ہیں صحیح طریقے پر، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے. اللہ ان سبوں سے راضی ہوا کہ اللہ ان سبوں سے مہاجرین و انصار سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتنی بڑی جو ہے سند اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. اللہ بھی ان سے راضی ہوا، یہ بھی اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن محلوں کے نیچے سے جو ہے نہریں بہتی ہیں، جس جنت کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ان کے متعلق خبر دے رہا ہے. یہ وہ جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، بعد میں ایمان لانے والے ہوں، سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کی عزت و توقیر کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا نام جب بھی لیں رضی اللہ عنہ کے نام سے ہم ان کا نام لیں. اللہ نے ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوا. اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا. جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے
منتخب کرنا تھا، اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے منتخب کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں بیٹھنے کا جن کو شرف ملا، جن کو اللہ کے نبی کے چہرے انور کو ایک مرتبہ دیکھنا نصیب ہوا ایمان کی حالت میں، اور پھر وہ اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کس قدر معزز ہستیاں تھی اور کس قدر معزز شخصیتیں تھیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی، اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ کتنی بڑی تعداد تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد ایک ایسا سیلاب آیا اسلام میں داخل ہونے کا، چاروں طرف سے قبائل کے لوگ پوری جماعتیں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور اسلام لے آتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو خالصتاً وہ دین کے ہو کر رہ گئے، خالصتاً وہ اللہ کے نبی کے ہو کر رہ گئے، پھر انہوں نے ادھر مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے خود قرآن پاک نے ان کے متعلق ہمیں جو آداب سکھائے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا کی جائے ان کے حق میں، قرآن پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے سبقت لے گئے، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان لے آئے ان کے متعلق ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ و کپٹ نہ رکھ، کسی طرح کی دشمنی نہ رکھ۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر ادنا سا بغض اور دشمنی ہو، پھر تو اپنی ایمان کا اسے جو ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر حضرات صحابہ کے تعلق سے خصوصاً بعض صحابہ کا نام لے کر بعض ایسے افراد جو ذی علم کہے جاتے تھے ان کی طرف سے جو ہے جس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا انداز اختیار کیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ امت کے اندر دو بڑے طبقے ہیں، ایک اہل سنت کا طبقہ ہے اور ایک اہل تشیع روافض شیعوں کا طبقہ ہے، جن کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی ہے، حضرات شیخین حضرت ابو بکر عمر سے ان کو دشمنی ہے، حضرت عثمان سے ان کو دشمنی ہے، امی عائشہ سے ان کو دشمنی ہے، دوسرے بہت سے صحابہ سے ان کو دشمنی ہے۔ انہوں نے ان کے خلاف، ان حضرات کے خلاف حرد سرائی کو اپنا جو ہے وتیرہ بنا لیا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کے احادیث کو پڑھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت حق پر کیوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کے تعلق سے فرمایا، حضرات صحابہ کے حقوق کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا خوف کرو میرے صحابہ کے سلسلے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اپنے لیے اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال نہ کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت و عداوت و دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کی بنیاد پر ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو حضرات صحابہ سے دشمنی کرے گا اسے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اللہ اس کی گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ حضرات صحابہ کا مقام اس قدر بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تم کو اللہ اتنا دے دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، میرے صحابہ کے ایک مد یا اس کے آدھے مد کے اناج خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مقام تھا، ایک مد اناج، نصف کلو اناج، اس سے بھی آدھا اناج کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو صحابہ نے کیا تھا اس کی برابری نہیں ہو سکتی اگر ہم لوگ جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ ان حضرات کا 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں دینا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے 40 سال اللہ کی راہ میں جو ہے عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جن میں حضرات صحابہ کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا کہ ان کی مثال نہیں مل سکتی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو نمبر آتا ہے خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کہا ان کی توصیف و تعریف میں۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اس طرح سے یہ 4 ترتیب ہمیں بتائی گئی۔ ہو سکتا ہے بعض جزوی اعتبار سے کسی کی اور فضیلت ہو، سیدنا علی مرتضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد تھے، آپ کے چچازاد بھائی تھے، آپ کے داماد تھے، آپ کی جو ہے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، حضرات حسنین کے والد تھے۔ یہ تمام فضیلتیں حضرت علی کو حاصل ہیں، لیکن جو فضیلتیں ان سے پہلے والے صحابہ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کو حاصل ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ اپنی جگہ طے ہے۔ حضرات شیخین کے مقام کو حضرت علی نہیں پہنچ سکتے، حضرت عثمان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان حضرات کا مقام امت کے یہاں جو ہے متعین ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 6 حضرات جن کا عام طور پر خطبوں میں نام لیا جاتا ہے، جمعہ کے خطبوں کے اندر، وہ 6 عشر مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی، ان 4 خلفاء کے بعد وہ 6 حضرات، ان 10 لوگوں کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے حضرات اہل سنت والجماعت کے نزدیک، یہ سب سے پہلے نمبر کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان صحابہ کا مقام ہے، پھر جو جنگ احد میں شریک ہوئے ان صحابہ کا مقام ہے، پھر جو غزوہ خندق میں شریک ہوئے ان صحابہ کا مقام ہے، مہاجرین، انصار، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ سب صحابہ کا مقام ہے۔ ہر کوئی صحابی جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے بزرگوں اور بھائیوں، ہم ان کی برابری کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اپنی نسلوں کو حضرات صحابہ کے متعلق ان کے درجات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ سب چیزوں سے غافل ہو گئے، دنیا والے مال اور پیسے دولت کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اس جماعت کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی، اس جماعت سے تعلق ہمارا اگر کٹ گیا تو پھر ایمان سے ہمارا رشتہ کٹ گیا۔ کسی صحابی کے متعلق ادنا درجے کا ہمارے دل کے اندر جو ہے استخفاف اور ان کی کمی آئی، پھر وہ ایمان کے درجے سے نکل جائے گا، ایمان پر باقی نہیں رہے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے جس نے بھی کسی صحابی رسول کے ساتھ ادنا درجے کی گستاخی کی کوشش کی، ان کے مقام و مرتبے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، دنیا کے اندر بھی اس نے دیکھ لیا اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس جانے کے بعد دیکھے گا، کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ کی جماعت پر کسی طرح کا کوئی جملہ وہ اپنی زبان سے نکالے گا، مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اہل سنت اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ گائیڈ لائن ہے، یہ آخری حد ہے۔ صحابہ کی جماعت
ان پر لعن طعن ہو جائے، ان کے متعلق کوئی کسی طرح کا جملہ ہماری زبان سے نکل جائے، ان کے سلسلے میں تخفیف اور ان کے سلسلے میں جو ہے کسی طرح کی کوئی چیز جو زبان سے نکالنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو اس دائرے سے نکلنا ہے جو دائرہ ہمارے لیے بنایا گیا، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، جن کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچی، جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان میں سے کسی صحابی کے متعلق ہم یہ تصور کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خلافت راشدہ 30 سال تک تھی، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے اور بقیہ خلفاء کی جو ہے 29.5 سال پر تھی، محیط تھی۔ اللہ کے نبی نے بتلایا تھا میرے ساتھ خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اور یہ 4 خلفاء اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینوں پر ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر منتخب کیے گئے، انہوں نے 20 سال تک جو ہے امارت کی اور مسلمانوں کے وہ امیر بنے رہے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ کاتب وحی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بھائی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، امت نے ان پر اتحاد کیا تھا۔ جب حضرت حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تو ان کے ہاتھ پر جو امت نے اتفاق کیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا دوسرے کوئی صحابی ہوں، بزرگوں اور بھائیوں، ان تمام صحابہ کے متعلق ہمیں اپنے اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، جن کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا جو ہے سرٹیفکیٹ سنایا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اگر اس جماعت کے تعلق سے، ان میں سے کسی فرد کے تعلق سے کوئی حرزہ سرائی کر رہا ہے، کوئی اپنی زبان دراز کر رہا ہے، چاہے وہ کون بھی کوئی کیوں نہ ہو، کائن من کان، کتنا بڑا عالم سمجھا جانے والا ہو، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو ہے احترام کیا جائے، ان کی عظمت جانی جائے اور ان کے مقام و مرتبے کو جانا جائے، ان کے سلسلے میں کسی طرح کی اپنی زبان درازی نہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔